جیسے کہ اسموگ سے آگاہی کا بیڑا ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اسی طرح آج ایک خاص دن ہے اور ایک ایسی بیماری کے بارے میں یہ دن منایا جا رہا ہے جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوگر کی بیماری سے آگاہی اور بچاؤ کا دن آج منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد اس مرض سے پیدا شدہ پیچیدگیوں، علامات اور اس سے بچاؤ سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اور اس سال ذیابیطس کے عالمی دن کا جو تھیم ہے وہ بریکنگ بیریئرز برجنگ گیپس ہے۔ ذیابیطس ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سی دوسری بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ ہر سال لاکھوں افراد صرف شوگر کی وجہ سے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں تقریباً 537 ملین سے زائد افراد ہیں جو ذیابیطس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو 2045 تک یہ تعداد 784 ملین تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور جی شوگر پیشنٹس کی جو تعداد کے اعتبار سے پاکستان ہے اس کا تیسرا نمبر ہے، جہاں پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ افراد ذیابیطس میں مبتلا ہے۔ شوگر کی بیماری لاحق ہونے کی جو وجوہات ہیں ان پر ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں اور کن کن چیزوں کا خیال رکھ کر ہم اس خطرناک بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور جسم کی کیا کو شوگر لاحق ہو جاتی ہے اور بر وقت احتیاط کیا ہے، روزمرہ روٹین جو ہے وہ اسے کیا چینج اس میں لانا چاہیے، اپنے لائف سٹائل میں کیا چینج لانا چاہیے تاکہ ہم اس خطرناک مرض سے بچ سکیں، اس پر بات ہم نے کرنی ہے۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی ثقلین حیدر صاحب موجود ہیں، ماہر امراض شوگر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ کتنے الارمنگ ابھی ہم نے جو فیکٹس بتائے ہیں، فگرز بتائے ہیں، خاص طور پہ جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 3rd کنٹری ہے جو شوگر پیشنٹس جس میں بہت زیادہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بڑا اچھا آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے، اور میں آج کے دن کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا انٹروڈکشن اس طرح دوں گا کہ آج یہ ہر سال 14 نومبر کو منایا جاتا ہے، اور مقصد منانے کا ایک ہی ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی کہ اس بیماری کے بارے میں جتنی بھی آگاہی دی جا سکے اتنی کم ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے، لیکن اس سے بھی تھوڑی سی ذرا خطرناک بات بیان کر دوں کہ پاکستان دنیا میں جو ہر سال نئے کیس ایڈ ہوتے ہیں نا، جس کو ہم پریولنس کہتے ہیں، اس میں نمبر 1 ہے۔ تو ٹوٹل تعداد کے حوالے سے ہم تیسرے نمبر پر آگئے، لیکن جو کیسز ایڈ ہو رہے ہیں، جو شرح اس کی بڑھ رہی ہے، اس میں نمبر 1 ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آنکھوں کی بینائی کا کم ہو جانا نمبر 1 کاز شوگر، گردوں کا نکارہ ہونا نمبر 1 کاز شوگر، فالج کے اٹیکس نمبر 1 شوگر، ہارٹ اٹیکس نمبر 1 شوگر۔ آپ یہ دیکھیں سر سے پاؤں تک یہ بیماری پورے اعضاء کو متاثر کرتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مدر آف آل ڈیزیزز، یہ ساری بیماریوں کی ماں ہے۔ اس وجہ سے آج کے دن کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک کیمپین تاکہ عام لوگوں تک کچھ باتیں پہنچائی جائیں، اور یہ جو میڈیا ہے یہ فاسٹسٹ روٹ ہے۔ تھینک یو کہ آپ ہیلتھ کے اوپر اتنا فوکس کرتے ہیں، اور ناظرین کو چاہیے کہ آج جو بھی باتیں سنیں اس پہ پلیز عمل کریں، صرف بات کرنا کام نہیں ہے، اصل بات ہے عمل۔ بالکل، کار خیر میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی حصہ ہے، آپ بھی موجود ہیں، ہم تو حاضر ہیں، یہ تو اللہ کا ایک فرض دیا ہوا ہے جو ہم نبھا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ اس کو بیماری نہیں کہتے ہیں کہ ایک لائف سٹائل ہے جس کو نہ اپنانے کی وجہ سے یہ بیماری آپ کو ہو جاتی ہے۔ تو بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ ہر بندہ آج کل، ہر بچہ ہر گھر میں گوگل کا ماسٹر ہے، آپ کلک کریں اور آپ جب آپ ڈیزیز کی مینجمنٹ پہ جاتے ہیں تو پہلا لفظ لکھا آتا ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ وہ کیوں ہے؟ ابھی تو دوائی کا نام ہی نہیں آیا، چونکہ یہ ہے ہی لائف سٹائل۔ اور پاکستان کا جو نمبر 1 ہونا یا نمبر 3 ہونا لائف سٹائل۔ ہم تمام اپنے مذہب کے حوالے سے بھی دیکھیں، میں مثالیں ہمیشہ دیتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روٹی کی بھوک ہے تو آدھی کھائیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ آج میڈیکل سائنس 1500 سال بعد کہہ رہی ہے کم کھائیں کم کھائیں کم کھائیں۔ پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک کی بھوک ہے تو ہم 4 کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری کھانا ہے، اس سوچ سے ہم کھاتے ہیں، اور ضرورت نہیں بھی ہوتی تو کھاتے چلے جاتے۔ اب یہ لائف سٹائل جب اپنا لیا، میری کوشش ہوگی کہ میں کوئی جا کے سوئچ کا بٹن چل کے جا کے نا، مجھے ریموٹ کنٹرول والا اے سی کا بٹن چاہیے، ٹی وی کا بٹن چاہیے، اور مجھے شاپنگ بھی ریموٹ آن لائن ہو گئی ہے۔ یہ لائف سٹائل کیا کر رہا ہے؟ آپ کی جو شوگر ہے، جو گلوکوز ہم کھاتے پیتے ہیں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا، آپ کا موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، فاسٹ فوڈ کا دور ہے، ہم نے اس کو اپنا لیا، گھر بیٹھے پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آرڈر کریں، گھر آ جائے گا کھانا، کھائیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے، اور ہمارے نبی کا بھی یہ فرمان ہے کہ جی آپ کا سب سے اچھا بریک فاسٹ ہونا چاہیے،
उससे थोड़ा कम लंच कर लें और डिनर मगरिब तक करके फारिग हो जाएं, उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना। सोने से आप जरा पाकिस्तानी स्टाइल देखें, 12 बजे उठना है, कोई नाश्ता नहीं, उसके बाद हल्का सा जी हम लंच करते हैं और रात को 12 बजे हमारा टेबल सज जाता है, रज के खाना है दुरुस्त। और उसके बाद हमने बेड पे चले जाना है। कोई शुगर नहीं कंट्रोल होगी, कोई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। जरूरी है। अच्छा, और डॉक्टर साहब अगर इनिशियली बात करें तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं, मतलब उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें शुगर है। कौन से ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जब आप फील करें अपनी बॉडी में तो आपको फौरन जो है शुगर टेस्ट जो है वो करना चाहिए या डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चंद एक अलामतें बता देता हूं, अगर इनमें से कोई चीज आपको हो रही है, किसी छोटे को या बड़े को, वो नोट कर लें और फौरी तौर पर शुगर चेक कर लें, क्योंकि अब ये वैसे भी हेल्दी लोगों के ऊपर भी फर्ज है, क्योंकि हमारे हर घर में हमारा कोई ना कोई बड़ा शुगर में मुब्तला है और हम सारे जितनी भी अब जनरेशन पैदा हो रही है वो रिस्क लेके पैदा हो रही है। बिल्कुल, आप तो घरों में किटे मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही। सबसे पहले तो अगर आपको पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसके बाद आपका मुंह खुश्क हो रहा है, प्यास की तलब बढ़ रही है, आपको कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही है, आप नकाहत में है, आपको नहीं समझ आ रही कि आप ठीक हैं लेकिन आपका कोई काम ही नहीं, रुझान ही नहीं, ये 3 चीजें अगर आप फील कर लें, बड़ी सादा सी, मैं चूंकि पब्लिक के लिए बता रहा हूं, बहुत ज्यादा पेशाब आना, बार बार आना, मुंह का खुश्क होना, प्यास बहुत ज्यादा लगना और आपको बगैर किसी वजह के नकाहत और कमजोरी का होना, ये 3 चीजें अगर आप देख लें तो लाजमी तौर पर शुगर चेक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी एक बायोलॉजिकल एज भी होती है, बायोलॉजिकल एज के एंड पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपको जो है अपनी लपेट में ले ही लेती हैं, तो उनमें सरतान भी बाजुकात शामिल होता है, क्योंकि अगर आपकी जीन्स में कोई ऐसी चीज़ें शामिल हों तो मेल फंक्शन कर जाते हैं, म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है उसकी। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ भी ऐसी चीज़ है जिसका कुछ जेनेटिक्स के भी ताल्लुक है, जो आखिरी जो होते हैं अमूमन बायोलॉजिकल उम्र के आखिरी हद पे वो काबू कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है, लेकिन मैंने अपनी अभी एक बात की थी कि चूंकि हमारे हर घर में एक बड़ा मौजूद है तो हम आगे रिस्क ले रहे हैं, तो वो बात जेनेटिक्स की ही है। अब देखें, अगर आपका 2 पेरेंट्स में से वालिद या वालदा में से कोई एक शुगर में मुब्तला है, तो जीन्स के लॉ के मुताबिक जेनेटिक में कि 25% जो बच्चे हैं वो शुगर किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, इसका कोई एज फैक्टर डिफाइन नहीं है, वो छोटे पैदाइशी भी हो सकती है, आपकी यंग एज में भी आ सकती है, आपकी ओल्ड एज में भी आ सकती है, 25% होंगे। अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो 50% बच्चे जो हैं वो उसमें होंगे। अब देखें, एक घर में 4 बच्चे हैं, अगर दोनों पेरेंट्स शुगर वाले हैं तो 2 का इम्कान है कि वो होंगे, और अगर 1 है तो फिर इसमें इसका मतलब 1.5 या 1 बंदा। आगे बात यह है कि इनमें से कब क्या होगा, अगर कोई मोटापे का शिकार हो गया, फास्ट फूड, जितनी हमने बातें की हैं वो ज्यादा कर रहा है तो वो जल्दी मुब्तला हो जाएगा। सही है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बड़ी हमने हेल्दी गुफ्तगू की है आज के हवाले से, खासतौर पर जितनी अवेयरनेस हम एक्सप्रेसो की तवज्जुद से डॉक्टर साहब के थ्रू हम पहुंचा सकते थे वो हमने पहुंचाई है। तो ख्याल पॉइंट मैं लास्ट देना चाहता हूं कि इस सारी बात का एक ही मुख्तसर है कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की निशानी है, और खुदारा सेहत का ख्याल करें।